بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بدبودار پسینے آنے کا ہے۔ اس کے لیے جو ہومیوپیتھک نسخہ ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں سامعین ناظرین کہ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ اپنے فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ اس کو صحت مند ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کو چاہیے کہ واپس اپنی فطرت پر آ جائے۔ آج کل ہماری جتنے بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی ہماری جسمانی اور روحانی مسائل ہیں، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ آج کل انتہائی غلط غذاؤں کا استعمال عام ہے۔ ہم جو خوراک ہمیں صبح کے ٹائم کھانی ہوتی ہے ہم وہ شام کو کھاتے ہیں، اور جو شام کو کھانی ہوتی ہے وہ ہم صبح کو کھاتے ہیں، اور بلکہ انتہائی مرغن غذاؤں کا استعمال ہم اکثر رات کے وقت کرتے ہیں، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، بلکہ رات گئے تک کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض شہروں میں رات صبح کے 2 بجے تک ریسٹورنٹ کھلے رہتے ہیں، اور لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ڈاکٹروں کی چاندی ہوتی ہے۔ تو سامعین ناظرین، یہ سب کچھ جو ہے یہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ فطرت کی طرف آئیں گے آپ کے تمام جسمانی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور رات کو دیر تک جاگنا ویسے بھی ہمارے دین میں بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبح جلدی اٹھو اور رات کو عشاء کے بعد سو جاؤ۔ تو سامعین ناظرین، یہ تو ہوگی ہیلتھ سے متعلق کچھ ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اب اس بیماری کی طرف آتے ہیں، جن بدبودار پسینہ۔ سامعین ناظرین، اس مرض میں مریض کو جس قدر پسینہ آتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے۔ پسینہ پیدا کرنے والے غدودوں کے فعل میں فطور آ جانے کی وجہ سے پسینے میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اتنا بدبودار پسینہ ہوتا ہے کہ مریض کسی مجلس یا جلسے وغیرہ میں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں انتہائی شرم محسوس کرتا ہے، اور وہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو سامعین ناظرین، اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بڑا زبردست اس کا نسخہ ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سلفر 200 میں صبح و شام لینی ہے، یا ایک دن کے وقفے کے بعد لینی ہے۔ مرگ سال 200 میں ہر 2 دن کے وقفے کے بعد لینی ہے، اور اسٹیفس گیریا 200 میں ہر 3 دن کے بعد لینی ہے، اور سورانیم 200 میں ہفتے میں ایک بار لینی ہے، اور سلیشیا 200 میں ہفتے میں ایک بار لینی ہے۔ تو اگر آپ اس کو تقریباً 2 یا 3 ویک اس طرح اس کو عدل بدل کا استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، صاف ستھرا رہیں، اور
بہتر ہوگا کہ آپ جب نہائیں تو کوئی دیسی صابن استعمال کریں، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ کیلن-ڈولر سوپ استعمال کریں جو ہومیوپیتھک کا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ وہ روحانی عمل لازمی یاد رکھیں جو میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ قدر، اور بسم اللہ کے ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کوئی بھی کھانے پینے کی چیز استعمال کرتے وقت آپ نے یہ دم کرنا ہے اور پھر وہ چیز استعمال کرنی ہے۔ اور اس بات کا آپ کو خیال رہے کہ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، اور ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن وغیرہ میں نہیں رکھنا، دھوئیں اور خوشبو سے بچا کر رکھنا ہے تو وہ زیادہ محفوظ رہیں گی، ورنہ ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔